عزت دیکھو، آج بلال اپنے نبی کی سواری کو پکڑے گا اور یوں کندھے پر رسی لائے گا اور وہ گیا حبشی، عربوں کو کاٹ گیا، عجمیوں کو کاٹ گیا، سیدوں کو کاٹ گیا، اور سیدھا اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور اللہ کے نبی دروازے پر دستک دیں گے، ٹھک 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 ٹھک، تو اندر سے آواز آئے گی، کون کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، تو اندر سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا تھا، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ آئیں گے تو میرے رب کا حکم تھا میں خود اٹھوں۔ یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان اندر سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، دروازہ کھولے گا، کہے گا یا رسول اللہ میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اٹھوں گا، لیکن آپ کے بارے میں آپ کے رب کا فرمان تھا جب میرا نبی آئے تو دروازہ خود کھولنا ہے، تو میں کھول رہا ہوں۔ رب نے کہا میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے، مالدار پیچھے، غریب لوگ آگے، یہ ریڑھی والے، یہ رکشے والے، یہ پتھر توڑنے والے، یہ بجری اٹھانے والے، یہ لوگ پھیلانے والے، یہ سارا دن منڈی میں بوریاں اٹھانے والے، اگر یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر گئے تو اللہ کا نبی کہتا سب سے پہلے یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، میری امت کے مالدار اگر وہ نیک ہیں تو میرے پیچھے ہوں گے اور یہ سب سے آگے ہوں گے۔ اور آپ نے کہا میرا ایک امتی تو جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ابو بکر ہے، ابو بکر جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا سونے چاندی یاقوت کا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میں قریشی ہوں میرا ہے۔ میں جب آگے بڑھا تو مجھے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کیا اور پھر ارشاد فرمایا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہو گیا، میرا گھر پورا ہو گیا۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کے داخل ہونے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اللہ اپنے نبی سے جو کرنے والا ہے انا اعطیناک الکوثر، صرف کوثر کے کہ میں نے آپ کو ساری تفسیر بتائی ہے کہ اللہ یوں کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اور اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی کا گھر میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ کیسے پاک کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں نے بنائی ہی کوئی نہیں۔ ماں ساری امت کی مائیں، ازواجہ امہاتہم، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کوئی ولی مر جائے، کوئی شہید ہو جائے، کوئی بڑا ابدال مر جائے، کوئی بڑا اللہ کا مقرب مر جائے، نکاح ختم۔ اگر اس کے بعد اس کی بیوی شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اور میرے اللہ کا اعلان آیا کہ میرا نبی دنیا سے صرف پردہ کر کے گیا ہے، اس کا نکاح باقی ہے نہیں ٹوٹا۔ تمہارے نکاح مرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اس کی بیویاں اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نکاح میں باقی ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ جتنے گھر ہیں 11 شادیاں آپ نے فرمائی، 11۔ 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، اما خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ، اور باقی 9 آپ کی زندگی میں موجود تھی، اور آپ کی زندگی کے آخری ہفتہ اما عائشہ کے گھر میں گزرا، اور آپ جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ کا سر مبارک سیدھا گال اما عائشہ کے سینے پر تھا، اور یوں سینے پر سر رکھے ہوئے میرے نبی نے اللہ کے دربار میں حاضری دی ہے۔ پھر اما عائشہ کا گھر ہی میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، روزانہ 70
70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے اور وہ درود و سلام پڑھتا ہے. ایسے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو سلام بھیجا اور کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین. سلام ہو ہارون پر، موسیٰ پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو الیاس پر، سلام ہو رسولوں پر. جب اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو یوں نہیں کہا سلام علی محمد، یوں ہی کہتا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی محمد. تو اللہ کہہ دیتا تو اس میں کیا تھا، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، یہ بندہ ہے، بندہ ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو طریقہ بدلا، بڑی اور لمبا، بڑا لمبا سلام، بڑا لمبا سلام، اور اکیلا نہیں، اپنے ساتھ فرشتوں کو لایا. ان کا لفظ ان اللہ، ان اللہ اپنا ذاتی نام لایا، ان اللہ اپنا صفاتی نام نہیں لایا، صفاتی نام نہیں لایا، اپنا نام لایا، ذاتی نام لایا. ان اللہ، ان اللہ، انہو نہیں، ان الرحمن نہیں، ان الرحیم نہیں، ان القدوس نہیں، ان اللہ. پھر اپنے ساتھ فرشتوں کو جوڑا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. اپنا نام 2 دفعہ لایا، 2 دفعہ. ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے. عربی زبان میں اختصار ہوتا ہے، یعنی مختصر بات ہوتی ہے. تو یہاں ملائکتہ کی بجائے ان اللہ والملائکہ، یہ زیادہ صحیح تھا کہ اللہ اور فرشتے. لیکن اللہ اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کر رہا ہے، 2 دفعہ. ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، اور اللہ کے فرشتے. عزت دینا چاہتا ہے، اپنے نبی کو عزت دینا چاہتا ہے. بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، یہ سلام بھیجتے ہیں، یہ درود بھیجتے ہیں اپنے اس عظیم الشان نبی پر بھیجتے ہیں. یہ یصلون کا ترجمہ نہیں، یصلون کا ترجمہ ہے بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے مسلسل. صرف اتنا ترجمہ نہیں ہے کہ درود بھیجتے ہیں، اس کا یصلون کا لفظ عربی زبان میں یبلغون، تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے رہیں گے. یؤذنون، اذان دیتے ہیں اور اذان دیتے رہیں گے. یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے اس پاکیزہ پاک نبی پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اب میں نے یصلون کا جو ترجمہ کیا ہے اس کے لحاظ سے اب دیکھو، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے. ایک زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مٹا دے گا، صرف کافر رہ جائیں گے جن پر قیامت آئے گی. پھر کیا ہوگا، پھر فرشتے ہوں گے اور اللہ ہوگا. اللہ بھی درود پڑھے گا اور اللہ کے فرشتے بھی پڑھیں گے. پھر ایک زمانہ آئے گا اللہ قیامت کو قائم کر کے فرشتوں کو بھی مٹا دے گا اور ساری کائنات کو مٹا دے گا. پھر اکیلا رہ جائے گا تو پھر اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا. یہ ہے یصلون کا مطلب. پھر آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے جیکب آباد والو، اے ایمان والو، تم کیوں چپ بیٹھے ہو، تم بھی مرتے دم تک میرے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہو، بھیجتے رہو. اور نبیوں سے فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سلام کا تحفہ پیش کیا. ایک اور آپ کو سنا، جب قیامت قائم ہوگی تو ساری مسجدوں کی زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. جیکب آباد تباہ ہو جائے گا، جیکب آباد کی مسجدیں تباہ نہیں ہوں گی. اس وقت میں تو کوئی مسلمان ہوگا ہی نہیں، سارے غیر مسلم ہوں گے. اوپر عمارت کچھ نہیں ہوگی، زمین کا ٹکڑا، زلزلہ آیا ریزہ ریزہ، پر جہاں 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 مسجد ہوگی وہاں سے وہ ٹکڑا اوپر اٹھ جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، اوپر اٹھ جائے گا. اور یہ سارا سفر کرے گا بیت اللہ کی طرف. ساری دنیا کی مسجدوں کی زمین یہ سفر کرے گی بیت اللہ کی طرف.
بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، مسجد نبوی بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت مسلمانوں کو نہیں دکھائے گا، وہ غیر مسلم کا مقدر ہے۔ پھر یہ سارا مسجدوں کا زمینوں کا ٹکڑا یہ بیت اللہ کی مسجد کے ساتھ جڑے گا، پھر بیت اللہ کی مسجد، اور اوپر بیت اللہ تو نہیں ہوگا، بیت اللہ کی مسجد اور ساری دنیا کی مسجدیں مل کر یہ مدینہ کو سفر کریں گی۔ پھر جب یہ مدینہ کی مسجد کے قریب پہنچیں گی تو یہ سب اللہ کے نبی کو سلام پیش کریں گے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت، نہ مسجد نہ روضہ نہ قبر نہ نشان نہ مدینہ نہ مکہ۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ مکہ اور مدینہ ایسے ختم ہو جائیں گے کہ یہاں سے گزرنے والے لوگ کہیں گے کبھی یہاں لوگ رہتے ہوں گے، کبھی یہاں لوگ رہتے ہوں گے۔ پھر مسجد نبوی اکھڑے گی، پھر یہ ساری مسجدیں مل کر پہنچیں گی بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی مسجد اور ساری دنیا کی مسجدیں، بیت اللہ مسجد نبوی کی جگہ، یہ ساری اکٹھی ہو کر اللہ ان کو عزت کے ساتھ اٹھا کر جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا مسجدیں دنیا میں جنت کے باغ ہیں، مسجدیں دنیا میں جنت کے باغ ہیں۔ کتنا محروم ہے جیکب آباد کا وہ مسلمان جس نے کبھی مسجد کا دروازہ ہی نہیں جا کے دیکھا، جس نے کبھی جا کے سر ہی نہیں جھکایا، جس نے کبھی سبحان ربی الاعلی کا نغمہ اللہ کو نہیں سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے تیری بیویاں امت کی ماں، تیری اولاد، تیری آپ کی اولاد صرف حضرت فاطمہ سے چلی، باقی بیٹیوں سے اولاد ہوئی لیکن وہ فوت ہو گئے، فوت ہو گئے، اولاد صرف حضرت فاطمہ سے چلی۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے۔ اور آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور علی تو پہلے بتا دیا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حسن حرب، حرب حضرت علی بہادر، اور حرب بہادر لڑنے والا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا حرب، پھر وہی حرب، کہ نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بیٹے